الله الرحمن الرحيم ولا فرق بينما إذا كان الثمر في حال له قيمة أو لم يكن في السن. مسئلہ بیان کیا گیا کہ آدمی نے درخت بیچ دیا اور پھل نہیں بیچے تو اس سے کہا جائے گا کہ بھائی درخت اس کے ہیں، پھل آپ کی، درخت کی بے ہو گئی، پھلوں کی بے نہیں ہوئی، اب اسے درخت کاٹنا ہے. کیونکہ مسئلہ اس پر چل رہا تھا کہ جس کا اتصال قرار نہیں ہوتا وہ جب تک کہ صراحتاً اس کا بیان نہ کیا جائے تو داخل مبی نہیں، یعنی بے میں وہ شامل نہیں. ہاں ذکر کرنے کے ساتھ بے میں کیا ہوتا ہے؟ تو اب اسی پر بات چل رہی تھی کہ آیا پھل جو درخت میں ہوتے ہیں ان کا اتصال کیسا ہے. تو مثالوں سے آپ نے سمجھا کہ پھلوں کا اتصال درختوں کے ساتھ یہ اتصال قرار نہیں، یہ اتصال منقطع ہے توڑے جانے کے لیے. جب اس کا اتصال قرار نہیں ہے تو اصولی اعتبار سے جب آپ درختوں کی بے کریں گے اور پھل بھی اگر لینا ہے تو اس کی صراحت کرنی ہے بھائی. بغیر صراحت کے اگر آپ نے پھلدار درخت کو خریدا ہے، اس کو خریدا ہے، پھلوں کو نہیں خریدا، تو درخت تو آپ کے ہوں گے، پھل بائے کے. پھل کس کے ہوں گے؟ اور جب درخت کاٹنے کے لیے مشتری جائے گا تو بائے سے کہے گا بھائی اپنے پھلوں کو توڑ دو کیونکہ مجھے مبی یعنی مجھے درخت لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہی بات ہوگی. اچھا، یہ مسئلہ چل رہا تھا. اب اسی پر کیونکہ شوافی وغیرہ کا جو اختلاف تھا اس کو بھی سب واضح کر دیا گیا. اب آگے بات آتی ہے کہ آیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو درخت میں پھل لگے ہیں وہ قابل انتفاع نہیں، قابل انتفاع، اور دوسری شکل یہ کہ قابل انتفاع ہو. تو بعض روایتوں میں اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ جب پھل قابل انتفاع نہ ہو، جس کو وجوب صلاح بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وجوب صلاح، قابل انتفاع نہ ہو تو اس صورت میں یہ پھل مشتری کے بن جائے، بائے کے نہ رہے، اس کے بن جائے، یعنی درختوں کے ساتھ وہ شامل ہے، درختوں کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے پھل وجوب صلاح کو پہنچے چاہے پھل وجوب صلاح کو نہ پہنچے، دونوں میں کوئی. جو بعض لوگ فرق لگاتے ہیں نا بھائی، بعض روایتوں میں جو فرق آتا ہے احنافی کی روایتوں میں کہ اگر پھل ایسے ہیں کہ جن میں کوئی انتفاع نہیں ہو سکتا، وجوب صلاح کو نہیں پہنچے ہیں یا ان سے کسی طریقے کا کوئی نفع اٹھایا نہیں جا سکتا، اس صورت میں پھل تابع ہو جائیں گے درختوں کے. کیا ہو جائے گا؟ بعض روایتوں میں آتا. تو کہتے ہیں نہیں، کوئی فرق نہیں ہے احناف کے مطابق اور اصح روایتوں کے مطابق. جو اصح روایتیں ہیں ان کے روایتوں کے مطابق ہمارے مسئلے میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ پھل قابل انتفاع ہو چاہے قابل انتفاع نہ ہو، ہر حال میں وہ بائے کے ہیں. مشتری کے درختوں کے ساتھ ان کا شمول نہیں، مشتری کے درختوں کے ساتھ ان کا شمول نہیں. یہی کہہ رہے ہیں ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں. بینما اذا کان الثمر، اس صورت کے درمیان جبکہ پھل اس حال میں ہوں کہ لہو قیمت، ان کی کوئی قیمت بن جاتی ہے یعنی قابل انتفاع ہے، او لم یکن، یا ان کی کوئی قیمت نہ بنتی ہو، بہت معمولی سے بالکل. کہتے ہیں جو جب ان کی شروعات ہوتی ہے، جب ان کی کیا ہوتی ہے شروعات ہوتی ہے تو ڈوڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ہے نا بھائی. تو یہ کیا کسی کام کے ہیں؟ کوئی قیمت ہے؟ تو کہتے ہیں قیمت ہو چاہے نہ ہو، قیمت ہو چاہے، ہر حال میں وہ کس کے ہیں؟ بائے کے، مشتری کے نہیں بنے گے. تو فرمایا کہ اولم یکن،
یا اس کی کوئی قیمت نہ ہو فی صحیح روایتوں کے مطابق. کیوں بھائی؟ صحیح روایت میں تو یہی بات ہے کہ وہ بے میں داخل نہیں ہے، لیکن ایک نوادر کی روایت میں ہے کہ بھائی وہ اب جب کسی قیمت کے نہیں ہے تو پھلوں میں وہ شامل ہوں. اب صحیح روایت کی وجہ کیا ہے؟ صحیح روایت کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے جس چیز کو تنے تنہا بیچا جا سکتا ہے وہ قیمت والی ہی کہلاتی ہے، وہ قیمت والی ہی. اور چونکہ ان پھلوں کو بھی اگرچہ وہ ابھی اپنے صلاح کو نہیں پہنچے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے پھلوں کو بھی کاٹ کر یا توڑ کر کچھ نہ کچھ تو قیمت مل ہی جائے. کیا آم کو آپ نہیں دیکھتے کہ جب شروع ہوتا ہے تو چٹنی ہی کے لیے لوگ لاتے ہیں، تو کیا وہ فری ملتا ہے کیا؟ وہ بھی اچھا چلیے انسان کے نفع کے نہیں، کبھی کبھی جانور کے نفع کے لیے ہو جاتا ہے. جانور کے تو بھی قیمت، کیا گھاس پھوس یہ قیمت کے ساتھ نہیں بکتی؟ یہ بھی بکتے ہیں. تو کم از کم گھاس پھوس کی حیثیت تو رکھتا ہی ہے. اور یہی کیونکہ قاعدہ اور اصول ہے اصح روایت میں کہ بھائی جس چیز کی الگ سے قیمت ہو سکتی ہو تو پھر اس کو الگ کیا جا سکتا ہے. اس کو الگ جب الگ کیا جا سکتا ہے درخت سے پھلوں کو تو یہ شامل نہ ہو، یہ کسی حال میں بھی شامل ہاں الا بذکر او بصریح، ذکر کرنے سے شامل ہوں گے یا صراحت کرنے سے شامل. وَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ، اور دونوں حالتوں میں چاہے اس پھل کی قیمت ہو چاہے قیمت نہ ہو، دونوں حالتوں میں للبائع، کس کے بنے گی؟ بائع کے. کیوں؟ لِأَنَّ بَيْعَهُ، وہی دلیل دے رہے ہیں کیونکہ ان پھلوں کا بیچنا، کن پھلوں کا جو بالکل چھوٹے چھوٹے معمولی ہیں، جن کی ابھی تم کہہ رہے ہو کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے نا بھائی، کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے پھلوں کی بے بھی دو روایتوں میں سے اصح روایت کے مطابق جائز ہیں. دو روایتوں میں سے جو اصح روایت ہے احناف کی، حنفیہ کی جو اصح روایت ہے، اس روایت کے مطابق ان چھوٹے چھوٹے پھلوں کو بھی بیچنا کیا ہوتا ہے؟ ارے چٹنی بنانے کے لیے لیں گے نہیں لیتے ہی ہیں لوگ. جب لیتے ہیں تو جائز ہے، جب بے جائز ہے تو ان کو تنہا کیا جائے گا، یعنی اس کو بائع سے کہا جائے گا توڑو اور درخت یعنی کیا ہے مبی مشتری کے حوالے کرو. کیونکہ اس کا بیچنا جائز ہوتا ہے اصح روایتین کے مطابق، یعنی دو روایتوں میں سے جو اصح روایت ہے اس کے مطابق علی ما نبین، ہے نا، اس دلیل پر جس کو ابھی ہم آگے کیا کریں گے، نبین، یہ وعدہ ہوتا ہے آگے متن میں آئے گا نا. لہذا جب اس کا بیچنا اصح روایتوں کے مطابق یعنی دو روایتوں میں سے جو اصح ہے اصح روایت کے مطابق جائز ہے تو فلا يدخل فی بیع الشجر من غیر ذکر، لہذا بغیر ذکر کے یہ درخت کی بے میں یہ پھل داخل نہ ہو. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ وَأَمَّا إِذَا بِيعَتِ الْأَرْضُ، یہ تو مسئلہ تھا کہ آپ نے درخت بیچا تھا، زمین نہیں بیچی اور پھل نہیں بیچے. اب آئیے شکل کیا ہے کہ زمین بیچی جائے. کیا بیچی جائے؟ وَأَمَّا إِذَا بِيعَتِ الْأَرْضُ، بہرحال جب زمین کو بیچا جائے تو زمین کے ساتھ درختوں کا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قراری اتصال قرار ہے بھائی. جب اتصال قرار ہے تو وہ تو کیا ہوگا، بغیر ذکر کے اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو شامل ہوگا. کیا ہوگا یہ؟ اب رہی بات کھیتیوں کی، ان کا اتصال قرار نہیں، وہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ میں کٹنے کے لیے. سمجھ میں آیا نا؟ اب اگر زمین بیچی جائے اور تحقیق کے اس میں زمین کے مالک نے بیج ڈال دیا، کیا کر دیا؟ بو دیا. ابھی بو کے آیا تھا اور اس کو ضرورت پڑ گئی کہ زمین ہی بیچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کھیت ہی پورا اپنا بیچ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا بیج اگا ہے کہ نہیں اگا ہے یا نہیں. فرمایا کہ بہرحال جب زمین بیچی جائے اور حال یہ ہے کہ اس کے مالک نے، صاحب ہوا مالک نے، اس کے مالک نے اس میں بیج بو دیا ہے. بازار عبد المانا بھائی بو دینا، اور بونے کے بعد 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو اگے گا یا نہیں اگے گا، اگے گا یا
اور حال یہ ہے کہ ولم ينبت بعد، ابھی تک وہ اگا نہیں ہے، یعنی 2-4 دن ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہفتہ 10 دن میں تو اگاتا ہے، ہفتہ 10 دن میں کیا ہو جاتا ہے، کہو 2-4 دن بیچارے کو بوئے ہوئے تھے، ضرورت پڑ گئی زمین بیچنا پڑا تھا، ضرورت پڑ گئی تو کیا ہو گیا۔ تو حال یہ ہے کہ ابھی تک، بعد مانا ابھی تک ہے، ابھی تک وہ اگا نہیں ہے، اب وہ زمین بیچ رہا ہے، تو کیا یہ بیج داخل بے ہوگا، یعنی زمین مع بیج کے لے جائے گا وہ، حالانکہ کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر، اور یا یہ کہ زمین لے جائے گا بیج کے لیے، کہا جائے گا جا کے سمیٹ لاؤ، کیا کہا جائے گا؟ فرمایا کہ حال یہ ہے کہ ابھی تک وہ اگا نہیں ہے، تو لم يدخل فیہ، یہ بیج ابھی بے میں داخل نہیں، یہ بیج ابھی بے میں داخل، کیوں؟ لأنہ مودع فیہا، کیونکہ اس بیج کو کہا جائے گا کہ زمین آپ کی تھی، اور یہ گیہوں وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ بطور ودیعت تمہارے کھیت میں رکھ کے، جیسے گھر میں رکھ کے آ جائے گا، کیا کر کے رکھے، گھر میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، یہاں پھیلا کے رکھ کے آ گیا، یہی تو ہوا نا بھائی۔ تو کھیت آپ کا ہے اور بیج ہے نا بھائی بائے کا ہے، وہ آپ کے یہاں بطور ودیعت رکھا ہے، کیسا رکھا ہے، بطور ودیعت، تمہارا نہیں ہوگا، تمہارا، ہاں۔ فلا يدخل فی بیع، تو لہذا وہ داخل نہ ہوگا اس میں، لأنہ مودع فیہا، کیونکہ وہ اس میں بطور ودیعت ہے، کیسا ہے، امانت کے، کل متاع، جیسا کہ گھر بیچو تو سامان، جیسا کہ گھر بیچو تو ہے نا بھائی، سامان رکھا تھا، گھر آپ نے بیچا ہے، تو یہ سامان بائے کا ہے، اور آپ کے گھر میں بطور ودیعت رکھا، امانت کے رکھا، آپ اس کو حوالے کریں، لہذا آپ بھی اس کے حوالے کریں، یا اس کی قیمت دیں الگ سے، حوالے کریں یا کیا کریں آپ، یہ مطلب، یعنی جب سمیٹنے لگے گا تو دشوار حوالے کیسے سمیٹے گا بیچارہ، لیکن ہے اس کا، اب جب ہے اس کا تو اس کی اجازت سے معاملہ آگے بڑھے گا، وہ کہتا ہے سمیٹ کے دو تو سمیٹنا پڑے گا، اور وہ کہتا ہے جو اس کی قیمت دے دو تو قیمت دینا پڑے گا، ہاں۔ یہ تو ہوا کہ ابھی اگا نہیں تھا، کیا نہیں تھا، وَلَوْ نَبَتَ، یا یہ کہ تھوڑا بہت اگایا، کیا ہوا، تو اب اگنے کی صورت میں بھی کئی شکلیں ہو سکتی، اتنا اگ گیا کہ اس کی بھائی کوئی قیمت ہوگی یا قیمت نہ ہوگی، ہے، اس اعتبار سے مسئلے بدل گئے۔ فرمایا وَلَوْ نَبَتَ، اور اگر وہ اگ آیا، وَلَمْ تَصِلْ لَهُ قِیمَةٌ، لیکن ابھی کوئی قیمت نہیں، بس اگا ہے، کوپل نکلے، کیا نکلے، کیا کر لو گے اس کو، فقد قیل، تو اب ایک روایت کے مطابق، یعنی صرف کوپل نکلے تھے، بالیں نہیں نکلی، دانا والا بھی نہیں نکلا، نہ اتنا بڑا ہوا کہ گھاس کے طور پہ آپ کاٹ لو، صرف اس کی کوپل سمجھتے نا، ہے نا، جڑیں نکلی، کیا نکلی، اس کی جڑیں تھوڑی تھوڑی سی اوپر کو نکل آئی ہیں بس۔ تو اس صورت میں دو روایت، ابو القاسم الصفار جو ایک حنفیہ کے ہے نا بھائی امام ہیں، ان کی روایت کے مطابق کہا گیا کہ لا يدخل فیہ، یہ بے میں داخل نہیں، جب بے میں داخل نہیں تو پھر کس کی بن گئی، بائے کی بنے گی، کھیت تمہارا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو کوپلیں نکلی ہوئی ہیں یہ ابھی بائے کی، کس کی ہیں، ان کی روایت کے مطابق۔ وقد قیل، لیکن ابو بکر الاسکاف جو دوسرے امام ہیں حنفیہ میں سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ يدخل فیہ، یہ کوپل اب زمین میں داخل ہو، زمین بیچ دیا وہ بھی چلا گیا، زمین بیچ دیا وہ بھی، وَكَأَنَّ هَذَا، اب یہ جب دیکھتے ہیں آپ غور کرتے ہیں تو حنفیہ سے امام صاحب کی دو روایتیں پائی جاتی ہیں، ایک ابو بکر الاسکاف روایت کرتے ہیں اور ایک ابو القاسم الصفار کرتے ہیں، دونوں روایتوں میں ایک روایت میں ہے کہ داخل ہے، ایک روایت میں ہے کہ داخل، پتہ چلا کہ حنفیہ کے مسلک میں خود اختلاف ہو گیا، اب یہ اختلاف کہاں سے آیا اس کو بھی تلاش کرو، کیا کرو، فرمایا کہ وَكَأَنَّ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى الْاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ أَن يَنَالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَنَاجِرُ۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں گویا کہ یہ جو اختلاف ہے کہ ابھی صرف اس کی جڑیں نکلی تھیں تو وہ داخل بے ہے یا داخل بے نہیں، تو ایک روایت کے مطابق یہ کہ نہیں ہے، اور ایک مطابق کیا ہے، داخل ہے، ایک روایت کے مطابق کیا ہے،
تو کہتے ہیں یہ اختلاف کہ حنفیہ ہی میں سے دو گروہ ہیں، یعنی دو امام ہیں، دو روایتیں کرتے ہیں، ایک روایت میں داخل مانتے ہیں اور ایک میں داخل. تو اصل میں اس اختلاف کا مبنا کیا کہو گے؟ یقیناً اس اختلاف کا مبنا یہ اس پر ہے، اس اختلاف پر ہے کہ آیا جب کھیتی اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس میں جانوروں کے دانت لگ سکے، یعنی جانور اس کو چر سکے. مشافر مشفر ہونٹوں کو کہتے ہیں، ہونٹوں سے پکڑ کر جانور، کیونکہ ہونٹوں سے پکڑتے ہیں نا بھائی، گھاس سے پکڑتے ہیں تو ہونٹوں سے ہی پکڑ کے پھر دانتوں سے چباتے ہیں. ہم لوگ تو منہ میں ایسے ڈالتے ہیں نا، وہ یہاں سے پکڑ کے لیتے ہیں. تو اس کو کہا گیا این ینالہ المشافر، کہ اس حالت کو وہ پہنچ گیا ہو کہ جانوروں کے ہونٹ چر سکتے ہو. کیا کہو گے؟ یا ہنسیا اس پہ چل سکتا ہو. ہنسیا جانتے ہیں کاٹنے والا، اس کو مناجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس پوزیشن کو، یعنی اس حالت کو اگر وہ کھیتی پہنچی، جس کھیت کو آپ نے بو دیا تھا، بونے کے بعد اس کی جڑیں یہاں تک پہنچی کہ جانور کے ہونٹ چر سکتے تھے. کیا کر سکتے تھے؟ یا کہ ہنسیا سے اس کو کاٹا جا سکتا تھا. اس حالت کو اگر وہ پہنچ جائے تو آیا اس ایسی کھیتی کا بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایسی کھیتی کا بیچنا جائز ہے کہ؟ وہاں اختلاف. وہاں کیا ہے؟ کوئی فرمایا کہ کأنہا ذا بناء، گویا کہ یہ اختلاف مبنی ہے اس اختلاف پر فی جواز بیعہ، اس کے بیع کے جواز میں اس سے پہلے کہ اس میں ہونٹ لگے، یا کہ کیا ہے ہنسیا اس پر چلے. ہنسیا کیا چلے؟ تو ابھی ہنسیا نہیں چل سکتا قبل اس کے، ہے نا بھائی. نہ ہنسیا سے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، نہ جانور اس کو کیا کر سکتا ہے، اپنا ہونٹوں سے چل سکتا ہے. اس حال میں جب ہو اگر کھیتی اس کو بیچنا جائز ہے کہ تو وہاں کیونکہ اختلاف، وہاں کیا ہے؟ تو حنفیہ میں سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ایسی کھیتی کو تنے تر، کھیت نہیں، اگی ہوئی کھیتی. آپ نے گیہوں بویا تھا، آپ کو کھیتی بیچنا، کیا کرنا ہے؟ تو ابھی وہ اس حالت کو پہنچی ہے کہ ہنسیا سے کاٹا بھی نہیں جا سکتا، اور اگر کہا جائے کہ آپ کے جانور جا کر کے چر لیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو بھی اب ایسی کھیتی کو آپ بیچ رہے ہیں، تو آیا اس کھیتی کا بیچنا جائز ہے کہ یا جائز؟ یہاں کیونکہ اختلاف ہوا. کہاں ہوا ہے؟ اسی اختلاف پر مبنا ہے، اس اختلاف پر. تو وہاں چونکہ بعض کا کہنا جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ داخلے بیع ہے، جو کیا کہہ رہے ہیں؟ داخلے بیع ہے، تو وہاں پر چونکہ ان کے یہاں تنے تنہا اس کا بیچنا جائز نہیں، ان کے یہاں بیچنا. اور جو کہتے ہیں داخلے بیع نہیں ہے، الگ ہے، جیسا کہ ابوالقاسم الصفار وہ کہتے ہیں نا بھائی، تو لہذا ان کے یہاں اس کھیتی کا بھی بیچنا کیا ہے؟ جائز. کیا ہے؟ اس اختلاف پر مبنی ہے یہ اختلاف، اس اختلاف پر مبنی ہے. اچھا بھائی، تو فرمایا کہ گویا کہ یہ اختلاف یا یہ جو صورت ہے، ھذا بناء علی الاختلاف فی جواز بیعہ، یہ مبنی ہے اس کھیتی کے بیع کے جواز کے اختلاف میں کہ جب کہ وہ کھیتی پہنچی ہو اس حالت کو کہ اس میں ہنسیا چل سکے یا ہونٹ سے جانور چل سکے، یا ہونٹ سے جانور کیا کر سکے. وہ اس حالت والی کھیتی میں چونکہ بعض کا کیا کہنا ہے، تو چونکہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے، اور انہی میں سے ابوالقاسم الصفار ہے مثلا، تو جب جائز ہے تو ان کے یہاں یہ داخل بیع بھی نہیں، ان کے یہاں داخل بیع. اور چونکہ یہ کیا ہے، ان کے یہاں جائز نہیں ہے اسی بیچ، ابو بکر اسحاق کے یہاں ایسی کھیتی کا بیچنا جائز، تو پھر لہٰذا ان کا داخل بھی ہو جائے گا. ان کا کیا ہو جائے گا؟ ولا يدخل الزرع والثمر بذکر الحقوق والمرافق. ابھی یہ الفاظ آئیں گے. ایک آدمی کہتا ہے کل حق والمرافق، کل حقوق اور کل مرافق کے ساتھ میں نے یہ چیز بیچی، میں نے تمام حقوق و مرافق کے ساتھ، کے ساتھ. تو چونکہ جب کھیت اور اس سے متعلق حقوق و مرافق کا تذکرہ ہوتا ہے، تو جب کھیت میں کہا جائے میں نے اپنا یہ کھیت کل مرافق اور کل حقوق کے ساتھ بیچا، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ کل حقوق و کل مرافق سے مطلب ہوتا ہے نالیاں اور راستے. کیا ہیں؟
کھیت میں پہنچنے کے لیے پانی کی جو نالی ہے وہ حقوق میں سے آتا ہے. مرافق اس کے جو راستے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کے. اب دیکھیے جب یہ آپ کو معلوم ہے تو ایک آدمی کیا کرتا ہے، ایک آدمی اس کھیتی کو یا پھلوں کو، کھیتی کو یا پھلوں کو وہ بیچتا ہے حقوق و مرافق کے ذکر کے ساتھ، کے ساتھ کہ میں نے یہ کھیتی اس کے حقوق و مرافق کے ساتھ بیچا، یا میں نے یہ پھل اس کے حقوق کو سمجھا بھائی. تو فرمایا کہ ولا يدخل الزرع والثمر، اور یہ کھیتیاں اور یہ پھل داخل نہ ہوں گے حقوق و مرافق کے ذکر کرنے کے ساتھ، حقوق و مرافق کے ذکر کرنے کے ساتھ. مطلب ایک آدمی کھیت بیچتا ہے تو کہتا ہے میں نے کھیت تمام حقوق و مرافق کے ساتھ آپ کے دے دیے. تو حقوق و مرافق سے آپ نے دیا تو مطلب آپ نے نالی بھی دے دیا، راستہ بھی دے دیا، وہ بوئی ہوئی کھیتی نہیں دے دیا آپ نے. وہی کہا یار اس نے ذکر تو کر دیا تو لہٰذا یہ کھیتی بھی ہو گئی. کھیتی ایسے ہی ایک آدمی اپنا درخت بیچ رہا ہے مثلا، تو حقوق و مرافق کے ساتھ بیچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو پھل نہیں دے دیے. پھل کوئی نہ کہے یار ذکر تو کر دیا، حقوق و مرافق میں سب شامل ہوا. فرمایا حقوق و مرافق میں چیزیں شامل جو کہ وہی چیز شامل ہوں گے جو اس کے معنی ہوں گے. اور حقوق و مرافق سے یہ معنی مراد دیے جاتے ہیں، پھل اور کھیتیاں مراد نہیں. اسی کو فرمایا کہ اور کھیتیاں اور پھل یہ داخل نہ ہوں گے بذکر الحقوق والمرافق، کہے کے ساتھ حقوق و مرافق کے ذکر کرنے کے ساتھ لأنہما لیس منہما، کیونکہ یہ دونوں یعنی حقوق و مرافق یہ کھیتیاں پھلوں میں سے نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ لأنہما لیس منہما، کیونکہ دونوں کے دونوں ان میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ کھیتیوں کا ہونا اور یہ پھلوں کا ہونا یہ مرافق و حقوق میں سے نہیں ہے، کیونکہ حقوق وہ ہوتے ہیں جو تابع ہوا کرتے ہیں مبی کے. جو کیا ہوتے ہیں؟ حقوق تو تابع. جس میں کھیت کے لیے نالی یہ تابع ہے، یہ پھل تابع نہیں ہے درخت کے لیے. یہ پھل تابع یا اگی ہوئی کھیتیاں تابع نہیں ہے تو کٹ جائیں گی. جو چیز تابع ہوا وہ حقوق کہلاتی ہے. جیسے کہ ایک آدمی گھر خریدتا بھائی تمام حقوق کے ساتھ مجھے گھر دو، اس کو گھر اب راستہ بھی ملے گا، کیا ملے گا اس کو، لیکن سامان تھوڑا گھر کا مل جائے گا. گھر کا سامان پتہ چلا حقوق و مرافق وہ کہلاتے ہیں جو مبی سے تابع ہوا، اور یہ کھیتیاں یا پھل یا بھی تابع. تو فرمایا کہ کیونکہ ان دونوں میں سے نہیں. ولو قال بكل، لیکن اگر وہ اور صراحت کرتے ہوئے کہتا ہے بكل قلیل وکثیر هو له فيها ومنها، کیا کہتا ہے وہ کہ میں نے اس کھیت کو بیچا کل قلیل و، ہے نا ہر قلیل و کثیر کے ساتھ، کے ساتھ جو اس کا ہے، جو اس کا ہے اس میں، ومنہا اور جو اس میں سے ہے. لیکن آگے وہ منہا کی تفسیر کر دیتا حقوق سے. کیسے کر دیتا؟ تو یہ ساری عمومیت اب کہاں پہنچ گئی؟ اگر یہ آگے حقوق نہ کہتا تو ساری عمومیت کو آ جاتا ہے. کل قلیل کثیر ہوا لہو ما فیہا تک اگر بات کہتی تو اب اس کی تفسیر بہت عام ہو جاتی جس میں کھیتیاں بھی شامل ہو جاتی. لیکن جب من تفسیر کر دیا نا آپ نے، ابتدا تو آپ نے بہت عمومیت کے ساتھ کی تھی، لیکن من سے جب تفسیر بیان کر دیا تو وہ عموم کہاں گیا؟ خاص بن گیا حقوق کے ساتھ. کے ساتھ اور حقوق میں چیزیں داخل تو بھی کہتے ہیں ابھی داخل نہ، ابھی بھی داخل. فرمایا کہ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کھیت بیچا یا میں نے یہ درخت بیچا، ہے نا بھائی، کل قلیل و کثیر، ہر قلیل و کثیر کے ساتھ جو اس کا بنتا ہے اس میں، ومنہا اور جو اس میں سے ہے، من حقوقہا، لیکن آگے کیا کہہ دیتا ہے؟ اس کے حقوق میں سے. او قال ابھی مرافق، یا حقوق کے بجائے مرافق، وہ دونوں ایک ہی معنی ہے. یا اس کے مرافق کہہ دیتا ہے لم يدخل، ابھی بھی داخل ہے، ابھی بھی داخل. لما قلنا، اسی دلیل کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر آپ نے کیا کہا ہے، لمبی عبارت تو لائے ہیں آپ، لیکن سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ وہی اگر کہتا کل حقوق و مرافق جیسے اس میں داخل نہیں تھا، ایسے ہی آپ کی اس عبارت سے بھی داخل. کیونکہ کبھی کبھی مفصل اور کیا طویل عبارت وہ کیا گئی مختصر کا ہی معنی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مختصر سے بھی وہی معنی نکلتے ہیں اور طویل سے بھی کیا ہوتا ہے. میں نے فلاں بنت فلاں کے ساتھ اتنے مہر میں 2 گواہوں کی موجودگی، ان کے وکالت میں ماں نان و نفقہ زندگی بھر کے حقوق کے ساتھ میں نے قبول کیا. کیا ہوا؟
اور میں نے دو گواہوں کے ساتھ فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں کیا کیا. کون سا نکاح صحیح ہوا کون سا نہیں ہوا بتاؤ؟ ہو گئے نہیں. ایک میں تو بڑی لمبی عبارت لائے ہیں، کہاں سے لائے ہیں؟ وہ کون کرتے ہیں؟ وہ لمبی ٹوپی والے، وہ کون کرتے ہیں؟ اتنی لمبی عبارت ہوتی ہے. کہو بھائی جب اتنے گواہوں کی موجودگی میں فلاں بنت فلاں کی صاحبزادی مسمات فلاں بنت فلاں، مہر معجل سکہ راج الوقت جس وقت ہندوستان میں چلتا ہے، اس کے اتنے ہزار روپے ماہ نان و نفقہ، زندگی بھر کا کھانا خرچہ، زندگی بھر کا یہ تو سب شامل ہی ہے نکاح میں، نہیں ہے؟ زندگی بھر کا کھانا خرچہ کے ساتھ میں تم کو ان کی بیٹی کو زوجیت میں دیتا ہوں تو کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ اب ایک بھائی فلاں بنت فلاں کو آپ کی نکاح میں اتنے مہر کے وجیہ قبول کیا ہے یا نہیں؟ تو چاہے تم کل قلیل و کثیر ہوا لہ وما فیہا، پھر آگے من حقوق کیا کہہ دیا، تو ہے تو کیا ہے؟ تو اتنی عبارت سے وہ نکالنا کہ وہ گمراہ ہو جائے اور وہ سمجھا بڑے ٹوپی والے اچھا نکاح پڑھاتے ہیں، یہ والا کیسے پڑھاتے ہیں؟ یہ جماعت والے تو ایسے کہتے ہیں بھائی پرچی لے لیتے ہیں، کہتے فلاں بنت فلاں کا آپ کے ساتھ نکاح قبول کہاں ہو؟ کیسے نکاح ہوا جلسہ میں؟ اچھا نہیں تھا. کیسا نہیں تھا؟ اچھا نہیں تھا وہ. تو وہی کہنے کا مطلب کہ اس سے آپ نے کیا نکالا؟ جب من حقوقی آپ نے کہیں دیا، کیا کہہ دیا؟ تو یہی عبارت ہے کہ جیسے کہتا کہ میں نے بیچا حقوق کے ساتھ، کیا کے ساتھ؟ اچھا بھائی، تو فرمایا کہ اور اگر وہ ایسا کہتا ہے بکل قلیل و کثیر ہوا لہ فیہا ومنہا من حقوقہا او من مرافقہا، تو لم يدخل فیہ، ابھی بھی یہ کیا ہے؟ یہ کھیتیاں اور یہ پھل بے میں داخل نہیں ہے. لما قلنا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے کہا کیا کہ ابھی بھی یہ حقوق میں نہیں. حقوق کس کو کہتے ہیں؟ حقوق جو تابع مبی ہو، حقوق کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ تابع نہیں، یہ تابع یہ اس کے ثمرات ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ اس کا نفع ہے، لیکن تابع نالیاں ہوا کرتا ہے، تابع راستہ ہوا کرتا ہے نا بھائی. تو وہ چیزیں تو داخل ہو گئی. آپ نے کھیت خریدا ہے تو آپ کو ان حقوق کے ساتھ خریدا ہے، تو جہاں سے پانی جاتا تھا وہ نالی بھی بہے داخل، وہ آگے مسئلہ ہے، وہ نالی بھی کیا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ذکر نہیں کیا ہے تو نالی نہ داخل ہوگی، صرف کھیت ملے گا. کیا ملے گا؟ وَإِن لَّمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا، اور اگر وہ یہ بات نہ کہتا، کیا نہ کہتا؟ اور اگر من حقوقها یا من مرافقها نہ کہتا تو دخلا فی، وہ دونوں کیا ہو جاتے اس میں؟ داخل ہو جاتے اس میں. پتہ چلا کبھی کبھی لمبی عبارت کام بگاڑ دیتی. کیا کہہ دیتی؟ کام بگڑ گیا. اگر یہ سب نہ کہتا، من حقوقها نہ کہتا، وہیں پہ رک جاتا تو کیا ہو جاتا؟ یہ داخل ہو جاتا. کیا ہو جاتے؟ فرمایا کہ داخل نہ ہوں. اما الثمر المجذوذ والزرع المحصود لا يدخل. اب یہ کہ پہلے سے اس نے کاٹ ڈالا، کھیت بیچنے سے پہلے اپنی کھیتی کیا کر لیا، یا ابھی درخت کو بیچنے سے پہلے اپنے پھلوں کو کیا کر لیا تھا، توڑ کر رکھ دیا. اب درخت بیچ رہا ہے، اب کھیتی پڑے وہیں ہیں، وہی کھیت میں کٹا ہوا پڑا ہے اور وہیں ڈھیر لگا ہوا ہے درخت کے نیچے. اب کیا بیچ رہا ہے؟ تو اب چاہے تم کچھ بھی کہو، وہ تو الگ ہو گئے نا. اب وہ مبی میں داخل، اب تو ہر حال میں وہ درخت میں داخل نہ. تو کٹے ہوئے یہ پھل، توڑے ہوئے یہ پھل اور کٹی ہوئی یہ کھیتیاں، یہ اب مبی میں داخل ذکر بھی کر دو تو نہیں ہو. فرمایا کہ اما الثمر المجذوذ، بہرحال توڑے ہوئے پھل کیا ہو گئے، والزرع المحصود، اور کاٹی ہوئی کھیتیاں، لا يدخلوا، یہ بکل قلیل سے بھی کیا ہے، یہ داخل نہ ہوں گی، الا بالتصریح بھی. ہاں مگر جب یہ عام بھی دے دو درخت تو ہو جائے گا، مگر یہ کہ تصریح کرنے کے ساتھ لأنه بمنزلۃ المتاع، کیونکہ اب یہ تو متاع کے درجے میں، سامان کے درجے میں. آپ نے گھر خریدا تھا، سامان نہیں تھا، لیکن آپ کہتے یار سامان کہاں لے کے جاؤ گے، وہ بھی بیچ دو، کیا کرو، تو پھر ہو جائے گا. تو صراحتاً ذکر کرنے سے ہوگا، ویسے ہی کل قلیل اور کثیر کے کہنے سے وہ داخل نہیں. ومن باع، ایک اور پڑھا دیں، چلیے نہیں ہوگا.